بولو بولو واقعہ بتاؤں میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ بتاؤ کہ واقعے کے بعد عمل کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، اللہ قبول کرے. کہہ دو بھائی قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام، ارے بولو نا قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام. میں آپ کو مدینہ پاک کا واقعہ سنا رہا ہوں، اثر کے بعد کا واقعہ. یہاں مدینہ پاک گئے ہوں گے بھائی، ماشاءاللہ گئے ہوں گے. اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. ارے بولو نا اللہ سب کو جانا نصیب فرمائے. ایک مصرع میں پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیں گے نا انشاءاللہ. ارے بولو نا آمین کہیں گے نا، پورا مجمع بولو آمین کہیں گے نا. ساتھ میں کہو، یاد ہو تو میرے ساتھ میں کہو. چمکا دے خدا میری قسمت، بولو بولو. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. چمکا دے خدا میری قسمت. ارے بہت مبارک رات ہے. اللہ کے یہاں غریبی کا معاملہ نہیں ہے، محبت کا معاملہ ہے، محبت کا. ہاں میرے دوستوں، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی نبی کی محبت کو پیدا کر. ہاں میں آپ سے کہتا ہوں میرے پیارو، ایک بار مصطفیٰ کی محبت کو دل میں ایسا بسا دو، رات کو نیند آنے میں دیر ہوگی مگر مصطفیٰ کے خواب میں آنے میں دیر نہیں ہوگی. ہاں میرے دوستوں آج بھی آتے ہیں، گلے بھی لگائیں گے، بہت پیار کریں گے، بہت محبت کریں گے. ارے میرے دوستوں وہ سینہ نور سے بڑھ جائے گا جس سینے پر نبی پاک کا مبارک ہاتھ لگ جائے گا. تو ساتھ میں کہو، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب آمین کہہ دو، آمین. ہاں میرے دوستو، کس کو کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ میرے دوستو عجب عجب رونے والے روتے ہیں. کوئی رات کو کسی عورت کے غم میں روتا ہے، کوئی بیوی کے غم میں روتا ہے، کوئی بچوں کے غم میں روتا ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو رات کے سناٹے میں محمد مصطفیٰ کی یاد آتی ہے، مدینہ پاک کی یاد آتی ہے. اس کے آنکھوں سے آنسو کا ریلا بہتا ہے، وہ ایک ایک آنسو کا قطرہ جہنم کے دھوئیں کو بجھانے والا ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ کو مدینہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ بیک گراؤنڈ بنایا. بھائی سب کریں گے نا، محبت کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کو مدینہ کا واقعہ سنا تھا، اور کون سی نماز کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ عصر کی نماز کے بعد آپ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے نا، اللہ کے رسول سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں عصر کی نماز پڑھ کے نکلے. دوسرے گیٹ سے یعنی دوسرا جو کنارہ تھا وہاں سے حضرت عمر نکلے. بولو کون نکلے؟ حضرت عمر. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام، آپ دونوں ساتھ میں ہو گئے. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے، حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ میں چلنے لگے. وہ کیسا نصیبہ ہوگا جو نبی کے ساتھ چلنا مدینہ پاک کی زمین پر نصیب ہوا. حضرت عمر بھی چل رہے، اللہ کے رسول بھی چل رہے. حضرت عمر کی اچانک نظر پڑی. بھائی آدمی یوں سامنے دیکھتا نا، حضرت عمر نے یوں سامنے دیکھا تو آپ کو معلوم ہے بالکل سامنے قبرستان ہے، جس قبرستان کا نام ہے جنت البقیع. بھائی کیا نام ہے؟ جنت البقیع. جس کو پہلے بقیع گھرقد کہا جاتا تھا اسی کو جنت البقیع کہا جاتا. حضرت عمر اور اللہ کے رسول اسی قبرستان کی طرف چل رہے. حضرت عمر کی نظر پڑی، وہی بات جو میں نے کہا نا، او لمبا چوڑا کون؟ بہت لمبا. میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، سنیں گے نا آپ لوگ؟ ڈریں گے تو نہیں نا؟ ڈر تو نہیں لگتا رہا. اور سامنے جنت البقیع قبرستان، اور قبرستان کے بالکل پیچھے کے حصے میں بقیع گھرقد کی طرف. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، اتنا لمبا چوڑا. ارے میرے پیاروں، کوئی بھی ہوگا اچانک دیکھے گا تو ڈر لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کوئی کتنا بھی بہادر ہوگا، شہ سوار ہوگا، ارے بڑا شجاع والا ہوگا، لیکن آپ کو معلوم ہوگا اچانک اگر کوئی چیز آئے تو بڑے سے بڑا آدمی گھبراتا کہ نہیں گھبرا؟ ارے بولو گھبراتا کہ نہیں گھبرا؟ یہ دنیا کا دستور ہے، آدمی اچانک کوئی چیز دیکھتا تو گھبرا جاتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک نظر پڑی تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول دیکھو، اللہ کے رسول سامنے دیکھو، اللہ کے رسول سامنے دیکھو، کتنا لمبا چوڑا. اللہ کے رسول وہ جنات کتنا لمبا چوڑا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ، ہمارے نبی نے چہرے انور بھی نہیں اٹھایا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر آنے دو، مدینے کے جناتوں کا سردار ہے، میری ملاقات کے واسطے آ رہا ہے. اور ہم ہوتے تو معاملے کو کتنا بڑا بنا دیتے. اللہ کے رسول نے چہرے انور بھی نہیں اٹھایا، آنے دو مدینے پاک کے جناتوں کا سردار ہے، وہ میری ملاقات کے واسطے آ رہا. حضرت عمر کہہ رہے اللہ کی قسم وہ آگے بڑھتا جا رہا. حضرت عمر کہہ رہے میں اللہ کے رسول، لیکن حضرت عمر کہتے میں اللہ کے رسول کے ایک دم قریب چلوں گا.
قریب قریب چلے کہ نہیں چلے. حضرت عمر کہتے کندھا بکندھا میں اللہ کے رسول پاک. اب حضرت عمر نے جو روایت سنائی, سنیں گے, بولو سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ جنات جب بالکل قریب آیا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کہتے وہ جنات نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کہا کہ ایسا لگا کہ پورے مدینے کی فضا میں آواز آنے لگی. وہ جنات نے ایسا جواب دیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسموک. اللہ کے رسول نے بڑے اچھے انداز میں تمہارا نام, اتنا لمبا چوڑا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم کو دیکھنے کے لیے یوں گردن اٹھانی پڑتی تھی, بھائی اتنا لمبا ہوگا تو گردن اٹھانی پڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے نبی نے پہلے سلام کیا, اس نے جب جواب دیا تو مدینے میں فضا میں دھوم مچ گئی. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا مسموک تمہارا نام کیا, تو جنات نے جواب دیا میرا نام حامہ. بولو کیا نام؟ آپ لوگ تو نام بولتے بھی گھبراتے گئے. یہاں ہوگا مولانا پیچھے کہیں ہوگا؟ ہاں بولو نا تاکہ کوئی اٹھ کے جاوید نہیں. اندر بھی ہوگا, ارے یہاں بھی ہوگا. ہاں ہمارے مولانا عثمان کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا کبھی دیکھا؟ مولوی عثمان جو میرے ساتھ میں آتے دیکھا. ہاں میرے کو کسی نے بولا کہ مولانا یہ سیکیورٹی بہت اچھی. میں نے کہا ہم انسانوں کی نہیں رکھتے. تھا ایک مولوی عثمان کی طرح ایک موٹا, کوئی موٹا ہو تو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں. ایک آدمی اتنا کھاوے لمبا چوڑا موٹا. اب موٹا ہو گیا تو چلے نہیں جاوے, سانس نہیں لیے جاوے, اٹھے نہیں جاوے, بیٹھے نہیں جاوے. اب اس نے کیا طے کر لیا معلوم ہے کہ میں 4 مالے کی بلڈنگ پہ جا کے سوسائڈ سمجھتے ہو؟ ارے سوسائڈ سمجھ تو 4 مالے کی بلڈنگ پہ جاؤں گا اور وہاں سے جا کے چلا مر جاؤں گا, معاملہ ہی ختم ہو جائے. گیا بےچارا لمبا چوڑا ہٹا کٹا موٹا گیا. وہ کیسے 4 مالے کی بلڈنگ پہ ہفتہ چڑھا اور اس کے بعد میں وہاں سے دھاڑ کر کے جو چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر لگا کہ یہ موٹاپا ختم, یہ زندگی ختم, ایک بار مر جاؤں تاکہ باقی ختم ہو. وہ دھاڑ کر کے جو زمین پہ گرا. تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا, سب نے اٹھایا, آنکھ کھولا, کیا ہوا کہا کچھ نہیں ہوا, تو 2 پہ گرا وہ مر گئے, تو نہیں مرا لیکن 2. آپ لوگ ہنستے ہو نا, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. معلوم کیوں؟ میرا توا گرم ہو رہا ہے, میرے کو ابھی روٹی پکانا ہے. سب سنیں گے نا انشاءاللہ. کہاں تک بات پہنچی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ جنات سامنے آئے. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, سلام کیا. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا تمہارا نام. بولو جنات نے اپنا نام کیا بتایا؟ حامہ. بولو کیا نام بتایا؟ یعنی باقاعدہ بلند آواز سے حامہ, یعنی یہ میرا نام ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ تمہاری عمر کتنی؟ حامہ. کون؟ حامہ نے کہا اللہ کے رسول عمر تو نہیں معلوم ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے قابل نے جب حضرت حابیل کو مارا تھا میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا. عمر تو نہیں معلوم ہے. اب سنتے جانا اور ایک بات پہ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. کھڑے بولو نا, بولو گے نا انشاءاللہ. وہ جنات کی ایک بات سننا. سنیں گے نا بھائی, سنیں گے نا. وہ جنات کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ کے. کیا بات کر رہا سننا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے حامہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ حامہ نے فرمایا مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن اس نے جو باتیں کہی وہ سن لو. وہ حامہ نے فرمایا حضرت آدم کے بیٹے قابل نے حضرت حابیل کو جب مارا اس وقت میں وہیں پر تھا. اور پھر وہ کہتا حضرت نوح سے میں نے ملاقات کی. بولو حضرت نوح سے میں نے ملاقات کی. حضرت صالح کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا. حضرت ہود کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا. حضرت لوط کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا. کرتے کرتے وہ حامہ نے 3 باتیں تو بہت عجیب بتائی. کیا باتیں عجیب بتائی معلوم؟ حضرت حامہ نے وہ جنات نے 3 باتیں عجیب بتائی. کہا جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے مجھے کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو کھانا پہنچانے کی ذمہ داری میری تھی. بولو سبحان اللہ بولو. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ان کی خدمت کی ذمہ داری. کہتے ہیں حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا وہاں بھی ذمہ داری میری تھی. حضرت یونس کو جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا بولو وہاں بھی ذمہ داری میری. اب سننا وہ جنات کیا نام بتایا میرے جنات کا. میں مدے پر آ رہا ہوں. وہ اللہ کے رسول کو کیا کہہ رہے سنو. حضرت حامہ کیا کہہ رہے؟ وہ کہتے ہیں علمنی موسیٰ التوراۃ وعلمنی عیسیٰ الانجیل فعلمنی القرآن
بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. وہ حضرت حمہ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آدم کے بیٹے قابل نے جب حابیل کو قتل کیا میں وہاں پر تھا. حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان میں نے قبول کیا، حضرت ہود کے ہاتھ پر ایمان میں نے قبول کیا، حضرت صالح کے ہاتھ پر ایمان میں نے قبول کیا، حضرت لوط کے ہاتھ پر ایمان میں نے قبول کیا، حضرت یعقوب کے ہاتھ پر ایمان میں نے قبول کیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ذمہ داری خدمت کی میری تھی، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، خدمت کرنے کی ذمہ داری میری تھی، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، خدمت کرنے کی ذمہ داری میری تھی. لیکن اب وہ جنات کہتا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے پاس میں گیا، انہوں نے مجھے تورات سکھائی، میں حضرت عیسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے انجیل سکھائی. آپ کے پاس مدینہ آیا ہوں، مجھے قرآن سکھا دو، مجھے قرآن سکھا دو، مجھے قرآن سکھا دو. یعنی وہ جنات جس کی عمر کہاں سے کہاں تک ہے وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس کیا کرنے آئے. اور ہم لوگوں کو شرم آتی نا قرآن سیکھنے کہ ابھی تو عمر بڑی ہو گئی، اب کیا قرآن سیکھوں گا. وہ جو غلط پڑھتا ہے، یعنی یہ مجمع میں مولانا حبیب صاحب معاف کرنا کتنے ایسے ہوں گے، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. میرے دوستوں سوچو یہ قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے. وہ جنات یعنی وہ جنات جو مدینے کے جناتوں کا سردار ہے، ارے وہ جنات جو حضرت آدم کے زمانے میں تھا، وہ جنات جو حضرت ابراہیم کی خدمت میں تھا، ارے وہ جنات جو حضرت یونس کی خدمت میں تھا، ارے وہ جنات جو حضرت یوسف کی خدمت میں تھا، ارے وہ جنات جنہوں نے حضرت موسیٰ کے پاس تورات کو سیکھا، ارے وہ جنات جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل کو سیکھا، وہ آج نرمی کے ساتھ کہتے ہیں پیارے محمد مجھے قرآن بھی سکھا دو. اور کیا کہتے معلوم، مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے آپ کا کلام آخری کلام ہے، اور جو آپ کے کلام کو سینے میں لے لیتا ہے اللہ جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ سب کہنا سبحان اللہ کہنا. وہ حضرت حمہ، میں تو کہتا ہوں حضرت حمہ. کون تھے وہ؟ کون تھے وہ؟ انسان تھے، لمبے چوڑے تھے نا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھا تمہیں قرآن سیکھنا ہے؟ دیکھو وہیں پر کھڑے راستے میں اللہ کے رسول پوچھے تمہیں قرآن سیکھنا؟ کہا اللہ کے رسول نے آپ کے پاس آیا قرآن سیکھنے آیا، اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا آپ کا قرآن جس کے سینے میں ہوگا جہنم اس پر حرام ہوگی. ہمارے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بھائی قرآن سیکھنا ہے تو بیٹھ جاؤ. بھائی اس زمانے میں ایسے مدرسے تھوڑی ہوتے تھے، کہا کہ بس بیٹھ جاؤ. تو وہ جنات بیٹھ گئے، اللہ کے رسول بھی بولتے جاؤ، اللہ کے رسول بھی بیٹھ گئے، حضرت عمر بھی، حضرت عمر ساتھ میں تھے نا، حضرت عمر بھی. حضرت عمر کیا کہتے دیکھو سبحان اللہ کے. حضرت عمر کیا کہتے جب وہ جنات بیٹھ گئے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، عمر کہتے میں بیٹھ گیا. تو ظاہری بات ہے جو آدمی لمبا ہوگا بیٹھے گا تو بھی سر تو اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن حضرت عمر کہتے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ جب تک وہ کھڑے تھے ان کا سر اوپر نظر آتا تھا، لیکن جب نبی کے سامنے بیٹھے حضرت عمر کہتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم محمد کا مبارک سر اوپر نظر آتا تھا، حمہ کا سر نیچے نظر آتا تھا. اللہ کے رسول یوں بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول کا سر مبارک اوپر نظر آتا اور حمہ کا سر نیچے نظر آتا. حضرت عمر کہتے میں گھبرا گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول دیکھو نا اس کے سر کو دیکھو نا. اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا عمر؟ یوں کہا کیا ہوا عمر؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا سر مبارک اوپر نظر آتا، وہ اتنا لمبا چوڑا اس کا سر نیچے نظر آتا. اللہ کے رسول نے کیا بات بتائی، فرمایا عمر وہ سیکھنے آیا ہے، سیکھنے والا نیچے ہوتا ہے اور سکھانے والا عالم اوپر ہوا کرتا ہے. جو سیکھنے آتا ہے اس کو سر نیچے رکھنا پڑتا ہے، سکھانے والے کا سر اوپر ہوتا ہے. یعنی تم سیکھنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں اپنے استاد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، تمہیں عالم کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، تمہیں حافظ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، تمہیں قاری کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا سر نیچے ہے اس لیے کہ تواضع ضروری ہے، عاجزی ضروری ہے. سیکھنے والے کا جھکاؤ ہوگا اور سکھانے والے کا اٹھاؤ. اچھا اب حضرت عمر کہتے میں سوچنے لگا اللہ کے رسول کیا سکھائیں گے؟ بھائی قرآن تو اتنا لمبا چھوڑا ہے، بھائی قرآن تو اترا ہوا ہے، اللہ کے رسول کیا سکھائیں گے؟ سب سنیں گے بھائی، سنیں گے سب انشاءاللہ. حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول نے 2 آیتیں پڑھ کے سنائی. کن کو سنائی؟ حضرت حمہ کو. اور حضرت حمہ وہ حضرت عمر کہتے جو اتنے لمبے چوڑے تھے وہ ایسا بل بلا کے روئے، ایسا بل بلا کے روئے، ایسا بل بلا کے روئے. اور وہ 2 آیت پڑھتے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تمہارے ساتھیوں کو بتا دینا، تمہارے ساتھیوں کو بتا دینا کل قیامت کے میدان میں میں جنت میں جاؤں گا، تمہیں بھی جنت میں لے کر چلا جاؤں گا. کون سی 2 آیتیں یاد کریں گے؟ نہیں بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے گا. ہمارے سب حافظوں کو تو یاد ہی ہوگی، ان کو تو صرف میرے ساتھ میں پڑھنا ہے نا. میں 2 آیتیں ہمارے نبی نے کتنی آیتیں سکھائی؟
تو سب سے پہلی آیت میرے ساتھ میں پڑھو، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیتیں حضرت حمہ کو سکھائی اور یہ بتا دیا دونوں مشرقوں کا پیدا کرنے والا کون، ساتھ میں بولو دونوں مشرقوں کا پیدا کرنے والا کون، اللہ ہی، مغربوں کا پیدا کرنے والا کون، اللہ ہی، دونوں سمندروں کو آگے آگے لا کر ملانے والا کون، اللہ ہی، اور درمیان میں آڑ رکھنے والا کون، اللہ ہی۔ ارے یہاں میٹھا سمندر کا پانی ہوگا، یہاں کھارا پانی ہوگا، اللہ فرماتے میری قدرت تو دیکھ لے، یہاں سے پانی بہتا بہتا آ گیا، یہاں سے کھارا پانی بہتا بہتا آ گیا، اللہ کہتے میری قدرت دیکھ لے، بہنے والا پانی، لیکن میٹھے پانی کا قطرہ کھارے میں آنے نہیں دوں گا، کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں آنے نہیں دوں گا، درمیان میں کوئی آڑ بھی نظر نہیں آئے گی، تو روکنے والا کون ہے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ تو میرے دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جنات وہ قرآن سیکھنے کے واسطے ہمارے آقا کے پاس آ رہا ہے، ایک جنات جنہوں نے بہت ساری ملاقاتیں کی ہے مگر وہ ہمارے نبی کے پاس قرآن سیکھنے آتا۔ اللہ کی قسم میرے پیاروں ساتھ میں کہہ دو قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، پورا مجمع بول دے عظمت والا قرآن، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام۔ اور ایک بات بتا دوں میرے دوستو، یہ قرآن اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کہہ دو اللہ کی قسم قرآن کو کوئی مٹا، ہاں میرے دوستو قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا یہ قرآن وہ قرآن ہے، ارے تم چاہو گے تو اسے جلا ڈالو گے، ارے تم چاہو گے تو اسے دریا میں ڈالو گے، ارے تم چاہو گے تو اسے پھاڑو گے، مگر ان بچوں کے سینے سے کون نکالے گا جن بچوں نے اپنے سینے میں اس کو خزانے کو جمع کر دیا۔